السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بی فارمیسی کے فارماسیوٹکس کا تیسرا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے کہ جو آفیشیل بکس وغیرہ ہیں فارمیسی کی یا جو ہم یوز کرتے ہیں فارمیسی کے لیے، وہ کون کون سی ہیں، فارماکوپیاز اور فارمولیریز، اور ان کے بارے میں بیسک انٹروڈکشن وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو فارمیسی میں بکس یوز ہوتی ہیں فارماکوپیاز اور فارمولیریز، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور ڈیفینیشن کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ کون کون سی بکس ہیں جو یوز ہوتی ہیں فارمیسی میں، یعنی کہ جو آفیشلی یوز ہوتی ہیں اور جو نان آفیشلی یوز ہوتی ہیں۔ آفیشلی وہ بکس یعنی کہ جن کو ہم ریفرنس بکس بھی کہہ سکتے ہیں، اور نان آفیشیل یعنی کہ جو فارمیسی کی فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں یا جو ٹاپ پہ ہیں فیلڈ میں، اور جن کا ایکسپیرینس ہے کافی زیادہ، انہوں نے جو اپنا نالج شیئر کیا ہے، ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، تو ان کی جو بکس ہیں لکھی ہوئی، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں، نان آفیشیل بکس۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن کیا ہے فارماکوپیاز اور فارمولیریز کی۔ یہ کیا ہے، دیز بکس کنٹیننگ دی اسٹینڈرڈس کا کیا مطلب ہوتا ہے، معیار، ادویات کی کیا معیار، یعنی کہ کس طرح سے ہم معیاری ادویات تیار کرتے ہیں۔ دیز بکس کنٹیننگ اسٹینڈرڈس فار ڈرگز اینڈ ادر ریلیٹڈ سبسٹانسز، یعنی کہ ادویات اور ان کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، آر نون ایز فارماکوپیاز اینڈ فارمولیریز، یعنی کہ وہ کتابیں جو ادویات کے معیار یا ادویات کی معیاری جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ کیا کرتی ہیں، انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ They contain a list of drugs and other related substances regarding their source، ان کا سورس یعنی کہ ذریعہ کہاں سے وہ حاصل کیے جاتے ہیں، ٹیسٹس مطلب ان کو جو ہم ان کے اوپر ٹیسٹ وغیرہ پرفارم کرتے ہیں، فارمولاز فار پریپریشن، ان کی تیاری کا جو فارمولہ ہے یا طریقہ ہے، ایکشن ان کا جو اثر ہے، اینڈ یوزز اور جو اس کے استعمالات ہیں، ڈوزز ان کی جو ہمیں ڈوز دینی ہے، جتنی کوانٹٹی میں ہم نے ان کو دینی ہے اور جس روٹ میں دینا ہے وغیرہ وغیرہ، اسٹوریج ان کو جس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹور کرنا ہے، اسٹوریج کنڈیشن یعنی کہ اسٹور ہم نے اس کو سردی میں کرنا ہے، گرمی میں کرنا ہے، روم ٹمپریچر پہ کرنا ہے، کس طرح سے کہ انوائرمنٹ میں ان کو اسٹور کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر بکس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بکس کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے، لسٹ آف ڈرگ، ایک تو فارمولیری کی ڈیفینیشن کیا ہے، لسٹ آف ڈرگ، یعنی کہ یہ فارمولیری کیا ہوتی ہے، لسٹ آف ڈرگ ہوتی ہے، یا ادر سبسٹانسز، ادر ریلیٹڈ میڈیکل سبسٹانسز کی یہ کیا ہوتی ہے، لسٹ ہوتی ہے۔ اور فارماکوپیاز کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کا سارا سورس ہوتا ہے، ٹیسٹ وغیرہ ان کے کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ سارے ان کے اندر جو ہوتا ہے، پیروجن ٹیسٹ وغیرہ وغیرہ، ڈفرینٹ جو ٹیسٹ ہر ڈوزج فارم کے اپنے اپنے کیے جاتے ہیں، تو وہ کیا کیے جاتے ہیں، اس کے اندر پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کا لٹرلی اٹ مینز دیٹ، لٹرلی یعنی کہ اس کا لفظی مطلب ہے اٹ از دی لسٹ آف میڈیسنل سبسٹانسز، یہ کیا ہے، میڈیسنل سبسٹانسز کی، یعنی کہ ادویات کے متعلق چیزوں کی کیا ہے، لسٹ ہے۔ کروڈ ڈرگز یعنی کہ جو را فارم کے اندر موجود ہوتی ہیں ادویات، ان کی، اینڈ فارمولا فار میکنگ پریپریشن فرام دیم، اور کیا کیا جاتا ہے، فارمولا جو ان کی تیاری کے لیے ہوتا ہے۔ دیر آر فنڈامنٹلی کا کیا مطلب، بنیادی طور پر، ٹو ٹائپس آف بکس ان فارمیسی، بنیادی طور پر فارمیسی کے اندر کیا ہوتی ہیں، دو طرح کی بکس ہوتی ہیں۔ نمبر ایک پر کیا ہے، آفیشیل بکس، ان کو ریفرنس بکس بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو ایز اے ریفرنس ہم یوز کر سکتے ہیں۔ دوسری کیا ہوتی ہے، نان آفیشیل بکس۔ پہلے نمبر پر دیکھ لیتے ہیں کہ آفیشیل بکس کون سی ہیں۔ دیز آر دا بکس، یہ وہ کتابیں ہیں، دیٹ آر ریٹن، کمپائل اینڈ پبلش انڈر دی اسٹرکٹ سپرویژن آف گورنمنٹ ایجنسی آف ریسپیکٹیو کنٹری از نون ایز آفیشیل بکس۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو لکھی جاتی ہیں، کمپائل کٹی کی جاتی ہیں اور پبلش چھاپی جاتی ہیں گورنمنٹ کی سخت سپرویژن کے انڈر، یا گورنمنٹ کی جو ایجنسی ہوتی ہے ریسپیکٹیو، اور اپنے اپنے کنٹری کی، تو اس کے سپرویژن کے انڈر پبلش کی جاتی ہے۔ ان کی مثالیں کون سی ہیں، پہلے نمبر پر کون سی ہے، برٹش فارماکوپیا، برطانوی فارماکوپی جو برطانیہ کے اندر یوز ہوتا ہے موسٹلی، یا پوری باقی دنیا میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن یہ
برطانیہ میں رائٹ کیا جاتا ہے، پبلش کیا جاتا ہے اور کمپائل کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ برٹش فارماسیوٹیکل کوڈیکس، اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں BPC سے۔ تیسرے نمبر پر کون سی ہے؟ برٹش نیشنل فارمولیری BNF۔ چوتھے نمبر پر کون سی؟ یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا USB، یو سے یونائٹڈ اسٹیٹ، پی سے فارماکوپیا۔ نیشنل فارمولیری پاکستان فارماکوپیا، انٹرنیشنل فارماکوپیا، یہ کیا ہیں؟ آفیشیل بکس ہیں ساری۔ دوسرے نمبر پر کون سی ہیں؟ نان آفیشیل بکس۔ نان آفیشیل بکس کون کون سی ہیں؟ دیز آر دا بکس وچ آر ریٹن، کمپائل اینڈ پبلش لوکلی، جو لوکل لیول پر یا جو بھی انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے، وچ آر یوزڈ ایز سیکنڈری ریفرنس سورس فار دا ڈرگ اینڈ ادر ریلیٹڈ سبسٹانسز۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایز اے سیکنڈری ریفرنس ہوتا ہے، دوسرا ریفرنس ہوتا ہے۔ ان کی مثال کیا ہے؟ فار ایگزامپل ریمنٹن فارماسیوٹیکل سائنسز، یہ کیا ہے؟ ایک بک ہے جو کہ نان آفیشیل ہے۔ دوسرے نمبر پر کون سی ہے؟ میرک انڈیکس۔ تیسرے نمبر پر کون سی ہے؟ اپلائیڈ اینڈ کلینکل فارماکولوجی بائی کیٹزن۔ چوتھے نمبر پر کون سی ہے؟ ٹٹوریل فارمیسی۔ تو یہ کیا ہے؟ نان آفیشیل بکس۔ تو یہ شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے کہ جو بکس ہیں فارمیسی میں کامنلی یوز ہوتی ہیں ان کے اوپر نوٹ لکھیں، تو آپ نے کیا لکھنا ہے اس میں؟ آفیشیل اور نان آفیشیل، پھر ان کو ڈیفائن کر کے ان کی ایگزامپل ساتھ ایڈ کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب 1 by 1 ان بک کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے اندر کیا انفارمیشن ہوتی ہے، یہ کب پبلش کی گئی وغیرہ وغیرہ سارا کچھ۔ وہ جو پہلے نمبر پر ہے وہ کون سی ہے بک؟ برٹش فارماکوپیا BP۔ برٹش فارماکوپیا از موسٹ ابنڈنٹلی یوزڈ فارماکوپیا ان دا ورلڈ۔ یہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں موسٹ ابنڈنٹلی، بہت زیادہ یا کثرت سے یوز ہونے والی ہے۔ اٹ از موسٹلی یوزڈ بیکاز آف دیئر اپ ٹو ڈیٹ مونوگرافس ریکارڈنگ دا ڈرگ۔ یہ عام طور پر یوز کی جاتی ہے کیونکہ اس میں جو مونوگرافس ہوتے ہیں ڈرگ کے متعلق، جو مکمل انفارمیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے۔ وہ ریگولرلی کیا کرتے ہیں؟ اپ ڈیٹ، ایڈیشن یا ڈیلیشن کرتے رہتے ہیں میٹیریل کی۔ اس کی دا فنڈامنٹل رسپانسبلٹی آف برٹش فارماکوپیا از آن دی جنرل میڈیکل کونسل وچ واز گیون ٹو اٹ ان 1858۔ جو بنیادی ذمہ داری ہے برٹش فارماکوپیا کو اپڈیٹ کرنے کی یا سارا کچھ لکھنے یا مینیج کرنے کی، وہ کس کے اوپر ہے؟ جنرل میڈیکل کونسل۔ یہ ایک ان کی کونسل ہے جو اس بک کی، جس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے۔ دس بک کنٹین دی فالوئنگ ڈیٹا۔ اس بک کے اندر کون کون سا ڈیٹا ہے؟ یہ والا ڈیٹا پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر کمپلیٹ مونوگراف آف دی ڈرگز، ڈرگ کا جو مونوگراف ہے، ڈرگ کے متعلق جو کمپلیٹ انفارمیشن ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 پر کوالٹی کنٹرول اینڈ کوالٹی ایشورنس آف فارماسیوٹیکل پروڈکشن سیکشن آف فارماسیوٹیکل انڈسٹری۔ اس میں کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس یعنی کہ کوالٹی کو جو یقین دہانی کراتے ہیں پروڈکشن سیکٹر کے اندر، وہ اس کے متعلق سارے اس میں گائیڈ لائن دی گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ فار ڈوزیج فارم، جو فائنل ڈوزیج فارم بنائی جاتی ہیں، جو کیپسول، ادویات وغیرہ جو بھی چیز، اسے ہم ڈوزیج فارم کہتے ہیں، اس کے جو کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ ہیں کہ چیک کرنا کہ آیا اس کی کوالٹی اچھی ہے، معیاری ہے، سارا کچھ معیار کے مطابق ہے، اسٹینڈرڈس کے مطابق جو کہ اس بک کے اندر اس کے مطابق ہے یا نہیں، وہ سارا کچھ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن یعنی کہ پہچان کرنا، اینڈ انالیٹیکل ٹیسٹ آف دی ڈرگ، اور ادویات کے کیا ہے؟ انالیٹیکل ٹیسٹ کرنا یعنی کہ اس کی سارا کچھ انالائز کرنا، دیکھنا، سارا کچھ اس کے اندر ادویات کے متعلق کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں اس کے اندر کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر اس میں کمپلیٹ مونوگراف ہے، دوسرے نمبر پر کوالٹی کنٹرول دی کوالٹی ایشورنس فارماسیوٹیکل پروڈکشن سیکشن کی، یعنی کہ جہاں پر وہ ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پر جو پوری پروڈکشن کا یونٹس لگے ہوتے ہیں، وہاں کی مطلب سارا انوائرمنٹ کنٹرول رکھنا۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ پرفارم کرنا ڈوزیج فارم کی۔ چوتھے نمبر پر کیا ہے؟
آئیڈینٹیفائی کرنا کہ جو انالیٹیکل ٹیسٹ اینڈ ڈرگس کے وہ بھی. تو یہ ہے آج کا لیکچر، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں دیکھ لیں گے.